حضرت صاحب ادھر کیا منظر ہے، اوہ دیکھے نہیں جاتے کلپ. حضرت بچی ہے چھوٹی سی، سامنے ماں کی، باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ خوبصورت، وہ قیمتی جسم جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ پڑے ہیں. اور حضرت جی میں حیران ہوں کہ وہ بچی وہ سب کو دیکھ کے نا رو نہیں رہی، پیٹ نہیں رہی، بہن نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. راکٹ میزائل لگنے سے حضرت پورا اس کا گھر مسمار ہو چکا ہے، اور وہ ایک بچی حضرت اس کے اوپر بیٹھ کے نا کیا قرآن پڑھ رہی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. میں تو اتنا کہوں گا فلسطین کے بچوں تمہیں سلام، تمہاری جرت کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہارے عزم کو سلام. حضرت اس طرف وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن فلسطینی بچوں کے ہاتھوں میں بٹے ہیں، پتھر ہے ان کے ہاتھوں میں، اور وہ پتھروں سے دنیا کے جدید ترین اسلحے والوں سے لڑ رہے ہیں. ہتھیار نہیں پھینکے، یہ نہیں کہا آؤ بھائی مسجد اقصیٰ تاڑی کا، نہیں، جب تک ایک بھی جان باقی ہے تو ہم اقصیٰ نہیں دیں گے. جب تک ایک جان باقی ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن پتر تیرے میرے سٹیجاں دے کوئی حالات نہیں بدلے ہیں. تیرے میرے سٹیجاں دے آج بھی یہی چلدا پہ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے. لاکھ دی لعنت تیرے تے لاکھ دی لعنت. تینوں موجاں دی پئی چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی. او خدا دا واسطہ گڈیاں دا پیچھا چھڑ چھڑو، اللہ دا واسطہ جے گڈیاں دا پیچھا چھڑ چھڑو. ویکھو حالات کی بڑھ گئے نے یار. اللہ دا واسطہ انہاں گڈیاں نے دے کو ہاتھ جوڑو، انہاں دے کو ہاتھ جوڑو. اے مکھ جدوں موڑیا زمانہ سڑو لانتیا تو کی کیتا ہے کہ تینوں زمانہ روئے گا. خدا دا واسطہ انہاں دے ہاتھ جوڑو یارا، کوئی رحم کرو سٹیجاں تے. جوانوں نے کوئی دسو یارا، چھڑ دیو گڈیاں دا پیچھا، چھڑ دیو موجاں دا پیچھا. ان وقت جہاد دا لگا یارا. کوئی خدا دا ہوئے انہوں نے کو ہاتھ جوڑو. جے کوئی ہے سنائے نا موجاں انہوں آئے ہو یارا دروے میرے تال اوے ہوئے سارے شہید ہو گئے فلسطین. او کیڑیاں موجاں منگن نہیں یارا. منو سچ دس یارا، جدو تو سٹیج تے بیٹھ کے اج 2024 کیا پڑھن دیا جائیں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں اپنے گنبد شریف دے اس سائے مبارک جتھے میرے تیرے محبوب آرام فرمانے. حضور کی کہتے ہوں گے؟ صدیق اکبر کی کہتے ہوں گے؟ عمر فاروق کی کہتے ہوں گے؟ حضرت علی پاک نجف شریف کی کہتے ہوں گے؟ خدا دا واسطہ حسینی بنو یارا. میں اللہ یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ نے پتر مجھے اتنا نام دیا کہ مجھے اس ویس کوٹ کی کوئی ضرورت نہیں. میں ویس کوٹ کے بغیر بھی ڈاکٹر سلیمان، لیکن میں کہتا ہوں چلا ویکھنے ہیں بھلا کی ہوندا ہے. کہندے نے بڑی گرمی ہے حضرت، چلو ویکھنے ہیں. اور آپ آگے دیکھ سکتے ہیں پتلی بھی نہیں موٹی ہے، سردیاں والی ہے حضرت. میں کہ چلا ویکھنے ہیں بھلا کی ہوندا ہے حضرت. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پسینہ نہیں آتا. یہ دیکھیں میرے کف سفید ہیں حضرت، لیکن میں دیکھتے ہیں بھلا کی ہوندا ہے. کہندے نے بڑی گرمی ہے حضرت. پتر بندہ ہونا دا نام لے تو پھر گرمی لگے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. پتر ایمی نہیں کوئی لو بھائی جسم تھا حضرت بلال پاک کے پاس، لیکن قربان جاؤں وہ جو دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگی تھی، کوئلوں کی کیا اوقات تھی ان کے سامنے. ہمیں یہ آگ نہیں، ہمیں یہ آگ نہیں لگی ہے. جس دن پتر ہے آگ لگ گئی ہے بول بول جانی دا. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت. گرمی بھی صحابہ دی، سردی بھی صحابہ دی حضرت. یہ تانوں نہیں، سانوں ابھی تو ملے ہی نہیں پتر، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں ادھر. بہاروں خزاں کم نگاہ لکھا ہے. حضرت بلال پاک کی پشت مبارک جلی ہوئی تھی حضرت. کوئلوں پہ وہ میاں لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیتا، لیکن پھر بھی کیا ہے احد 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 نکلا کرتا تھا. احد احد کے نعرے لگتے تھے حضرت.
وہ حضرت بلال پاک کو جناب صدیق اکبر نے خریدا تھا، اور میں چلو مختصر کر دیتا ہوں. جب وہ آپ گئے تو اس نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا، اور اگر میں 5 اوقیہ سونے کو آج کے پیمانوں میں لاؤں تو چلو میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، یہ کم و بیش 32 تولے سونا بنتا ہے. آپ ذرا حساب لگائیں، 2 لاکھ روپے تولہ سونا ہے، اور تقریباً 32 کے حساب 2 لاکھ کے حساب سے 62 لاکھ بن گئے، 64 لاکھ روپیہ بن گئے. 64 لاکھ روپیہ دے کے جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا تھا. وہ لکھا ہے جب 64 لاکھ روپیہ دے کے آپ جانے لگے تو پیچھے سے امیہ بول کے کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے تم. آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو ویسے ہی 62 لاکھ مانگا تھا، 5 اوقیہ تم نے نکال کے دے دیا. میں نے تو کہا تھا چلو 5 مانگتا ہوں، دیکھو سودا کہاں پہ ہوتا ہے، 4 پہ ہوتا ہے، 3 پہ ہوتا ہے، 2 پہ ہوتا ہے. باقی اگر ابو بکر آپ مجھے پوچھیں تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ 5 پہ خرید گئے. آپ نے فرمایا امیہ سودا میں نے گھاٹے کا نہیں، سودا گھاٹے کا تو نے کیا ہے، میں نے گھاٹے کا نہیں کیا ہے. اللہ یا رسول یا رسول. ہاں جی، وہ فرمایا سودا گھاٹے کا تو نے کیا ہے، وہ تو نے مانگے 5، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ پتر ہم مساق سے، اس میٹھے سے محروم ہیں. اسی لیے تو پتر میں بچوں کو کہا کرتا ہوں، ہم سب کو فکر پڑ گئی ہے اس کی، یہ چٹا کرنا ہے. کیا ہوتا ہے پتر، یہ چٹا کالا کچھ بھی نہیں ہوتا یار. ٹھیک ہے آپ کے ادھر معاشرے میں یہ چٹا کالا چلتا ہوگا، لیکن قربان جاؤں اتھے نہیں جیا دیکھا جاتا کوئی. ادھر تو دل دیکھے جاتے ہیں. دل سونے کرو اپنے، یہی پیغام امام حسین پاک ہے یار. دل سونے کرو، منہ بڑے بڑے سونے، چٹے گورے، بڑے بڑے ڈیزائن، داڑیاں دے دے، لیکن دل کالے. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو پاک نے فرمایا تھا، فرمایا دل کالے کھولوں منہ کالا چنگا. منہ کالا بھی ہوئے تو کیڑا ڈائی شو ہوئے، دل نہ کالا کری یارا. کتے دل کالا ہو گیا سب ختم حضرت. کیونکہ کل نہ تو پتر ویسکوٹ دیکھی جانی ہے، نہ رنگ دیکھا جانا ہے، بلکہ کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اے دیکھنا یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے سونا کر کے لے کے آنا ہے. اللہ پاک دیکھو زنگ نہ لگا ہوئے، کالا نہ ہوئے، کسی دے بغض نہ لالودہ نہ ہوئے، غرور و تکبر نہ ہوئے. اینو سونا کر کے یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے پتر ادھر آؤ. اور پھر پتر سارے یہ منظر دیکھیں گے قیامت والے دن کہ سارے چٹے گورے پیچھے رہ جائیں گے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے. چٹے گورے، چلو میں آپ کے لیے اور واضح کر دیتا ہوں. سارے پٹھان چٹے گورے ہوندے نہیں تقریباً، سارے کشمیری، سارے جناب ترکی والے، سارے باکو والے، آذربائیجان والے، سارے لبنان والے، مراکش والے، مصر والے، یہ ساری چٹی پٹی ہے. سارے پیچھے. سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہو گئے، کہ جس سواری پہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوئی ہے. اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے لکھا تھا، آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے. یارا بس کر دو یار، خدا دا خوف بس کرو یار. اتنا سونا معاملہ بنے ہیں، میں بار بار اگنور کرنے ہیں. تو جی تہاڈا بھی بیان سے تو میں پہلے دسنا ہے کہ تھی بیان کرنا ہے میرے بیان دے نال. دیکھو کیسی باتیں سونی چل رہی ہیں. دیکھو بس شیطان بھائیا بھی تو پھر ویچی ہے نا، لیکن میرا بھائیا نہیں بھائی، تہاڈا ہی ہے. کیونکہ تسی کام کرتے پہ ہوتے ہیں. بندہ دیکھتا ہے آنکھیں لوگوں کی بھیگ رہی ہیں، کو ہم شرم یا کر لیں تھوڑی ساری ہے. دے چاننا کاک بھی نہیں جو ہوندا ہے، بڑے آندے جے دے وچ. اے جی آنا جے تے اس دربار وچ آؤ، کچھ بھی نہیں پتر. آؤ بہ جاؤ سارے آ کے. ویڈیو چڑھنی تانوں ویکھ کے لوکاں نوں جی اگے لنگا چڑھنی ہے. ادھر یہ کچھ بھی نہیں، وہم ہی ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے اتنے اگر بچے آئے ہیں تو کر لینے دو بات. تیرے تسی بیان کرنا تو تسی کر لو، میں سن لینا تہاڈا جا کے. اس طرح نہیں کرتے بچہ، پروگرام کو خراب نہیں کرتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، حضرت بلال کا عشق، وہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. یہ کم و بیش میرے خیال آج سے 400-500 سال پہلے لکھا گیا ہے، حضرت سلطان باہو کا جو زمانہ ہے مبارک. ہم تو 400 سال آگے آ گئے ہیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ ان تو ایمان سلامت بھی کوئی نہیں منگتا. اللہ حضرت سلطان پاک اپنے دور سے گلا کر رہے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی، عشق سلامت کوئی ہو. کوئی جا کے دسو حضرت سلطان باہو پاک دے مزار مبارک تے عرض کرو حضور ہن ایمان بھی کوئی نہیں جے سلامت منگدا، ہن سارے دنیا ہی منگدے جے، ہن سارے باہر دا ویزا منگدے جے، پیلیاں منگدے جے، ٹریکٹر منگدے جے، ٹرالیاں منگدے جے، منڈے منگدے جے، پیسے منگدے جے. حضرت صاحب کو بتاؤ جا کے یارا، دسو انہوں نے کہ حضور کیسا دور آیا ہے یارا. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا، 7 تے 4 ہے 11 سال ہو گئے حضرت. تو آپ اپنے دور میں اکثر رویا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. ظاہر ہے جی 100 سال کا بڑا لمبا دورانیہ تھا میرے دادا شاید کا جو حضرت نے گزارا، دکھا دل تھا. تو کیا فرمایا کرتے تھے، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگنی کوئی نہیں آیا ہے. منگے کسی نے منگے 100 سال بیٹھے رہے سی، کدی کسی نے. اور حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب گواہ ہیں، فجر پڑھ کے بیٹھے تے راتی 10 بجے تک پلنگ تے بیٹھے رہے حضرت. کوئی آ کے سودا منگے تو ہی سودا دئیے حضرت، سودا منگے ہی نہیں، سودا منگے ہی نہیں کسی نے. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 2013 کے ایک ولی کی کیفیت ہے، تو پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی کیفیت کیا ہوگی، جن کو دین سے اتنا پیار تھا یارا، شادی نہیں کی کوئی. وہ تو آپ بکواس کر رہے ہو نا، وہ انجینئر کے جتنے لونڈے ہیں وہ آپ وہ ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو جی حضرت سلطان باہو نے، حضرت داتا صاحب نے 4 بیاہ کیتے تھے، اپنی اولاد نہیں ہوئی. شرم حیا کرو یار، کوئی دلیل بھی لے کے آنی ہے تو کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ. آپ نے تو شادی کوئی نہیں کی، جاؤ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو. آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی، ساری زندگی تنہا گزاری نانا جان کے دین کے لیے، کہ جو وقت بیوی کو دینا ہے وہ بھی نانا جان کے دین کو دیں گے. جڑے حضرت جانے تے کاکے تے کاکیاں کھڈانے نے وہ بھی اسی دین دا ہی کام کریں گے. بکواس کرتے ہو، شرم حیا کرو تھوڑی سی. اللہ کے دوستوں کے بغض میں تم اس حد تک گر چکے ہو حضرت. شادی نہیں کی تھی پتر، دین دا کام کریں گے حضرت. تو میں کہتا ہوں میرے حضرت صاحب کا یہ عالم تھا 2013 کے ایک ولی کا، تو داتا صاحب کی اپنے مزار مبارک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی حضرت، جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں لیکن آتا کوئی بھی نہیں حضرت. میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں، میں ایک دن تھا ادھر، اللہ نے کرم کیا. اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعض باتیں لیکن مجھ سے نہیں رکا کر، جیسے آپ کا یہ بڑا ہے حال بھرا ہوا تھا حضرت، باہر بڑی دنیا تھی. میں نے کہا جی میری بات نہیں، پیچھے سے کرم ہوا ہے. اور پیغام یہ آیا ہے کہ مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑے بندے ہیں، لیکن معین الدین ان میں کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی تصویراں کھچن آیا ہے. ہے داتا صاحب حاضری. او بھائی حاضری کس کو کہتے ہو؟ آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا بے نمازی ہو کے داتا صاحب کے ادھر حاضری دینے؟ وہ بھی نہیں کوئی دل کو ہاتھ پڑا کہ میں بے نماز ہوں اور میں داتا صاحب سے ادھر جا رہا ہوں. آپ حیات کے قائل نہیں؟ آپ نے کس چیز کا نام حاضری رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا؟ ننگے سر داتا صاحب وہ اللہ کا ولی جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھی، آپ نے کس کا نام حاضری رکھا ہوا ہے یار؟ میں تو آپ کی حاضریوں سے حیران ہوں حضرت، کیا آپ اس کو حاضری کہتے ہو حضرت؟ حضرت صاحب داتا صاحب تو بہت بڑی. میں کیونکہ کالج چھوڑ کے سائڈ پہ آیا، میں ادھر مرے کالج میں پڑھ رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی حضرت، جامعہ نظامیہ ہم آ گئے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میرے انگلش کے ٹیچر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 9th اور 10th میں حضرت انگلش. حضرت تھے مزاج کے ذرا ڈاڈے حضرت، اور حضرت کا قانون مبارک تھا کہ جس نے حضرت کا لیسن نہیں یاد کیا یا ہوم ورک نہیں یاد کیا تو حضرت کیا کیا کرتے تھے، ایک کا عدد 12 سوٹیاں حضرت. اور اگر آپ نے 12 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کیا تو پھر 1 سے شروع حضرت.
اس دور میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن یہ وہ سال میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا. وہی کیڑا ایک کچ 12 روٹیاں کھائے. اس لیے کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے، لیکن صابر صاحب کا کام رہنا نہیں چاہیے. لیکن وہ بندہ رہ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت یہ تھی حاضری، جس نے رہ جانا نا حضری کیڑی کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی. یا اللہ بدل پا دے، یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے، یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے. لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی. اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے. بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی. میں داتا صاحب چلا ہوں ساری زندگی، داتا صاحب کا پیغام ہی رہا نماز 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 نماز. ان کا پیغام ہی ہے. الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے ادھر جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے. کیڑا رونا روئی. سجدہ آپ کرتے ہیں، کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈلتا ہے. کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو؟ امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا. انہوں نے تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا. سجدے آپ کر رہے ہیں، ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین، کوئی مکھانے کھانے آیا ہے، کوئی چاول کھانے آیا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے جی. لیکن معین الدین کوئی اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا. اس کا پتہ پوچھنے کوئی نہیں آیا. اس راستے پہ کوئی نہیں آیا. سارے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پتر کس دن جا کے عرض کرنی ہے دروشی پڑھ کے کہ حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے. بڑا کہندے نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. او دے کوئی دو سان ہے اج دے کو جتا فرماؤ. وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اور پتر تو ویکھ نہیں سکیں گا، لیکن میرا دل کہندا ہے داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہن گے وہ شکر ہے کوئی تے آیا ہے. شکر ہے کوئی تے آیا. کسی نے تے آگے کوئی گل بندیاں والی کیتی ہے. پتر بہت کچھ اللہ نے عطا کیا، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا کیا. اس لیے پتر اے میٹھا لبو کی تو نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درودوں سلام. حضرت کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ ہی دیا کچھ سواد نے مشری اندر تے اساں کھنڈاں وچ چک ڈٹیاں آیا. اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا. یہ جملہ، یہ شعر اپنے وقت کے سچے اور سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، جن کو آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا عالم ہوگا میاں صاحب کا، کہ وصیت کیا فرمائی کہ مولوی سلیمان مصباحی ورگا نہ میرا کوئی جنازہ پڑھان نکل ہو جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. کیا یہ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چک ٹٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. اللہ اکبر. لیکن یہ ہے کہ پتر آج امت اس میٹھے سے محروم ہے، اس لیے سارا دن ہماری زبان بکواس کرتی رہتی ہے. جس دن پتر میٹھا لب گیا پھر تو کوئی اور گل ہی کوئی نہیں کرنی، پھر تو کوئی اور گل کرنی نہیں ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. تو کہ تیرے نہ کسی نے کوئی اور گل کیتی بھی تو کہنا چھڑ یار انہاں دیاں گلاں کری. لیکن وجہ صرف کیا ہے کہ ابھی یہ میٹھا ملا.